فوجی قیادت کی جانب سے پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لیے بنائی جانے والی اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل یا SIFC 15 ماہ بعد بھی مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام نظر آتی ہے، کیونکہ سالانہ غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم بڑھنے کی بجائے اب بھی صرف $2 ارب پر کھڑا ہے۔ تاہم عسکری حلقے اس تاثر سے اتفاق نہیں کرتے کہ اس ناکامی کی ذمہ دار فوج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم نہیں بڑھ پا رہا تو اس کی بنیادی وجہ ملک میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہیں، جن کی وجہ سے سرمایہ کار یہاں رقم لگانے سے گھبراتا ہے۔ تازہ ترین دہشت گردی تب ہوئی جب کراچی ایئرپورٹ کے قریب ایک خودکش حملے میں 2 چینی انجینئرز سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے، لیکن پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ دہشت گردی کے باوجود غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری کی قیادت میں ایک بڑا وقت پاکستان آیا، جس سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہیں کھلیں گی۔ لیکن معاشی ماہرین کے مطابق جب تک دہشت گردی کے واقعات میں کمی نہیں آتی اور امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی، پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا بہت مشکل ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے SIFC تشکیل دی گئی تھی، جس میں متعلقہ حکومتی اداروں کے علاوہ فوج کے سربراہ کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ سرمایہ کاری کونسل کے قیام کا مقصد دوست ممالک سے سرمایہ کاری کو آسان اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا۔ کونسل نے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے زراعت، لائیو اسٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کانکنی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مراعات اور سہولت کاری کا اعلان کر رکھا ہے۔ حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو $5 ارب سالانہ تک لانے کا ہدف رکھا ہے، لیکن معاشی ماہرین کے مطابق 1 سال بعد بھی کسی بھی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ سے کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکا۔ گزشتہ مالی سال پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم $1.9 ارب تھا، جو اس خطے کے ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ SIFC نے ان شعبوں میں زیادہ مراعات اور سہولت کاری کا اعلان کر رکھا ہے، جن میں مشرق وسطیٰ کے ممالک بشمول سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ہمسایہ ملک چین دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے بقول یہی ممالک پاکستان سے دیرینہ تعلقات کی وجہ سے یہاں بغیر کسی کڑی شرائط کے سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں، لیکن مشرق وسطیٰ میں جنگ اب غزہ سے لبنان، یمن اور شام تک پھیل گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں سعودی عرب اور امارات سے ایک دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جانب پاکستان میں کام کرنے والے چینی ورکرز پر دہشت گرد حملوں کا سلسلہ اب تک نہیں رک سکا۔ کراچی دھماکے میں 2 چینی شہریوں کی ہلاکت نے حکومت کے لیے مزید معاشی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ سوات میں غیر ملکی سفارتکاروں کے قافلے پر حملہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ یہ واقعات پاکستان کے حوالے سے دنیا بھر میں منفی تاثر ابھار رہے ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ ملک میں جاری سیاسی کشمکش بھی غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہی ہے، کیونکہ آئے روز احتجاج کے باعث دارالحکومت کو کنٹینرز لگا کر بند کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں دوسرے صوبوں سے آنے والے مزدوروں کے قتل کے واقعات سے صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ سرمایہ کاری بورڈ کے سابق چیئرمین اصفر احسن کے مطابق پاکستان کے GDP کا حجم $376 ارب ہے اور اس جیسے ترقی پذیر ملک کی GDP میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا تناسب 3% یعنی $10 ارب سالانہ ہونا چاہیے، لیکن یہ $2 ارب سے بھی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ SIFC کو قائم ہوئے 15 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ اب تک کسی بڑے غیر ملکی سرمایہ کار کو پاکستان کی طرف متوجہ نہیں کر سکی۔ ان کے بقول ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ہمیں مختلف اداروں میں اہل اور باصلاحیت افراد تعینات کرنا ہوں گے، تبھی ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول سازگار ہوگا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ SIFC قائم کرنے کی بجائے اگر حکومت سرمایہ کاری بورڈ کے اختیارات بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس میں فوج کا کردار بھی بڑھا دیتی تو جتنے اخراجات SIFC کو قائم کرنے میں آئے اس کا صرف 20% سرمایہ کاری بورڈ پر لگتا۔ تاہم عسکری حلقوں کے مطابق SIFC نے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے بقول جب گزشتہ سال چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی کوششوں سے SIFC کا قیام عمل میں لایا گیا تھا
तब मुल्क शदीद मुआशी बहरान का शिकार और डिफॉल्ट के करीब था। डॉलर्स की अफगानिस्तान और दीगर ममालिक को स्मगलिंग उरूज पर थी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए थे। मरकजी बैंक ने बैंकों को इंपोर्टर्स की एलसीज खोलने के लिए डॉलर देना बंद कर दिया था। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर्स दस्तयाब ही नहीं थे, जबकि पब्लिक मार्केट में डॉलर का रेट 350 रुपए तक पहुंच गया था। अस्करी हल्के कहते हैं कि इस कौंसिल के जरिए करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया गया, जिससे न सिर्फ डॉलर की स्मगलिंग पर काबू पाया गया बल्कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम लाया गया। उनके बकौल अब अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए मसनूआत की स्मगलिंग के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया, जिससे मकामी सनत को बहुत फायदा हुआ और इंपोर्टर्स का एतमाद भी बहाल हुआ है। इसी तरह माजी में IMF के एदाब हासिल करना सिर्फ वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती थी और सूबे इससे अपने आप को बरी जिम्मा समझते थे। ताहम इस बार वफाक और चारों सूबों ने नेशनल फिस्कल मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत वफाक के साथ साथ सूबे भी IMF की शराइत पर अमल करने के पाबंद होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।